اچھا جی، اس کے بعد ایک اور ویزا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں جی بزنس ویزا. اور بزنس ویزا کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ بزنس ویزا کے لیے آپ کو سب سے پہلے ابھی آپ کو یہ بتاتے ہیں، اس کا ٹائم ڈیوریشن میں نے آپ کو بتا دیا. اس کی فیس کی طرف چلتے ہیں. اس کی فیس کتنی ہوتی ہے؟ تو اس ٹورسٹ ویزے کی فیس ہے، ان ویزوں کے اندر بیمہ ایڈجسٹ ہوتا ہے، وہ بیمہ جو حادثاتی بیمہ ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے، اس میں آپ کا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، ہیلو اینڈ ہائی، خوش آمدید ہے آپ سب کا ایک نیو ولاگ میں، ایک نیو ویڈیو میں. سارے ویورز کو بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ سب آہستہ آہستہ ویڈیو پہ پھر بہت زیادہ پیار دے رہے ہیں، آہستہ آہستہ ویڈیو کو لائک بھی کر رہے ہیں اور کمنٹ بھی کر رہے ہیں. آپ لوگوں کے کمنٹ کے اوپر یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اور اس ویڈیو میں آپ کو زیادہ کوئی لمبی چوڑی مارنے کی کوشش نہیں کروں گا. شارٹ کوٹ یا آپ کو بس اپنا جو ہے نا ٹو دی پوائنٹ بات کر کے پھر رفو چکر میں رفو چکر تو ابھی آپ کو بتاتے ہیں جی ایران کی، جیسا کہ آپ تھمبنیل اور ٹائٹل دیکھ چکے ہیں کہ ایران کے کتنے ٹائپ کے ویزا ہوتے ہیں اور وہ ویزا آپ کیسے لے سکتے ہیں، ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کیا ہے، اور کتنے ٹائپس آف ویزا جو ہے نا ایران آپ کو پرووائڈ کرتا ہے. اور ان کے ویزا کی جو ہے نا جس قسم کی جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں وہ میں آپ کو اس میں بتا رہا ہوں. یہ ایک بھائی نے کمنٹ کیا تھا، آپ کو میں دکھا سکتا ہوں لیکن لیٹ ہو گیا ہوں معذرت کے ساتھ. یہ ویڈیو میں نے بہت جلد بنانی تھی لیکن میں تھوڑا لیٹ ہو گیا ویڈیو بناتے ہوئے، کیونکہ اور بھی بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں اور جو ویڈیو میری شوٹ پڑی ہوتی ہیں وہ بھی میں نے اس کے اوپر اپلوڈ کرنی ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے تھوڑا سا لیٹ ہو گیا. تو کوئی بات نہیں، چلتے ہم نے ٹاپک کی طرف، ویڈیو کی طرف. ایران کے 3 ٹائپس کے ویزا ہوتے ہیں. جیسے کہ فرسٹ آف آل آپ کو بتاؤں تو جو بہت زیادہ کامن ہے اور ہر بندے کو پتہ ہے اس چیز کا، کہ زیارت ویزا. اب زیارت ویزا جب آپ نے لینا ہے، آج کل جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے، جو شرائط چل رہی ہیں، تو زیارت ویزا کے لیے آج کل آپ کو سب سے پہلے آپ کے پاس عراق کا ویزا ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس عراق کا ویزا ہوگا تو تبھی آپ زیارت ویزا لے سکیں گے. اور اس زیارت ویزا میں بھی پھر ڈبل انٹری ہوتا ہے، کیونکہ جو زیارت ویزا ہے وہ ڈبل انٹری ہے، تو وہ تبھی آپ کو الاؤ کرتے ہیں جب آپ کے پاس آگے عراق کا ویزا ساتھ ہونا چاہیے، تب ہی آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. اگر آپ کے ساتھ وہ نہیں ہے تو آپ اس کو اپلائی نہیں کر سکتے. مجھے کچھ ویڈیو آپ اور بہتر ہو گئی ہوگی، میں نے ایک اور لائٹ اس میں ایڈ کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایک اور لائٹ تھوڑی ایڈ کر دوں، کیونکہ میرا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے اسٹوڈیو کا کہ آپ کو اسٹوڈیو کا سیٹ اپ میرے پاس ملے. میرا ایک چھوٹا موٹا یہی سیٹ اپ ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور آپ کو میں جو بھی بات کرتا ہوں میں آپ کو صرف سچائی پہ مبنی اور اوتھینٹک بات کرتا ہوں. تو زیارت ویزا کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں آپ کو جو ہے نا اگر عراق کا ویزا ہوگا تو تبھی ملے گا. وہ ڈبل انٹری ویزا ہوتا ہے، 30 دن کا بھی ہوتا ہے اور 45 دن کا بھی ہوتا ہے، ایز پر ایز یو آر ریکوائرڈ. اور وہ پھر ہوتا ہے ریکوائرمنٹس کے ساتھ، آپ کو جیسے ایمبیسی الاؤ کرتے ہیں تو ان کے اوپر ہے، وہ نہ میں دے سکتا ہوں اور نہ آپ خود لے سکتے ہیں. وہ ایمبیسی کے اوپر ہے کہ ایمبیسی آپ کو کتنے اس کا دیتی ہے. چلیے اس سے آگے آپ کو بتائیں کہ اس کے پیسے کتنے ہوتے ہیں. اس کے پیسے جی ابھی جو لیٹسٹ ریٹ ہوئے ہیں، لیٹسٹ ریٹ کے مطابق ان کے پیسے جو ہیں وہ 7,000 بھی ہیں، 8,000 بھی ہیں، 10,000 بھی ہیں اور 12,000 بھی ہیں. اور یہ بھی ہوتا ہے سالار کے اوپر کہ جو سالار آپ کے اپلائی کر رہا ہے، جو ایمبیسی سے آپ کے لیے ویزا لے رہا ہے، وہ آپ کو کتنے چارج کرتا ہے. اس کے امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. چلتے ہیں ابھی دوسرے ویزے کی طرف. دوسرا ویزا ہے ٹورسٹ ویزا. اب ٹورسٹ ویزا ضروری نہیں کہ آپ لازمی ہے کسی سالار یا کسی رجسٹرڈ کمپنی سے لیں، وہ آپ خود بھی لے سکتے ہیں، لیکن آپ کی اس میں جو چیزیں ہیں وہ ریکوائرڈ ہوں گی وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. جیسے کہ آپ کے سے شو منی پوچھی جا سکتی ہے. جب بھی آپ ایمبیسی میں جائیں گے تو آپ سے پوچھا جائے گا آپ کے پاس پیسے ہے نہیں ہے، شو منی ہے نہیں ہے، بینک اسٹیٹمنٹ ہے نہیں ہے. بینک اسٹیٹمنٹ ہوگی تو تبھی آپ کو جو ہے نا وہ لازمی باتیں دیکھتے ہیں. اور تیسری چیز یہ آپ سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو ہے نا این ٹی این ہے نہیں ہے. پوچھتے نہیں ہیں، حالانکہ ایران آپ سے این ٹی این نہیں پوچھتا، لیکن ہو سکتا ہے ابھی اب میں بھی آپ سے سوال بھی کر سکتے ہیں، تو آپ کے پاس ہونا چاہیے تو بہتر ہے، لیکن پوچھتے نہیں ہیں. اور بعض اوقات کچھ بھی نہیں پوچھتے ہیں، آپ سے خالی جو ہے نا آپ کی آئی ڈی کارڈ کی کاپی اور آپ کا پاسپورٹ دیکھ کر ہی آپ کو دے دیتے ہیں ویزا. ٹورسٹ ویزا اتنا مشکل نہیں ہے. اب چلیں کہ اگر آپ نے کسی ٹورسٹ کمپنی سے لینا ہے تو اب آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں، یہ ٹورسٹ ویزا جن کا ہوتا ہے سنگل انٹری ویزا ہوتا ہے، یہ ڈبل انٹری نہیں ہوتا، یہ آپ کو سنگل انٹری ہی ملتا ہے. پھر اس کی آگے 2 قسمیں ہو جاتی ہیں. اس میں ایک اور ویزا بھی آتا ہے، اس کو بولتے ہیں انٹری ویزا. اور وہ انٹری ویزا بھی ٹورسٹ ویزا ہوتا ہے اور وہ بھی سنگل انٹری ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے ریٹس کے فرق ہوتے ہیں. جب آپ انٹری ویزا لیتے ہیں تو انٹری ویزا میں تھوڑی ٹرمز اینڈ کنڈیشن چینج ہو جاتی ہیں. اب انٹری ویزا میں ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ہے وہ چینج کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ٹورسٹ ویزا کے اوپر آپ صرف یہاں پہ ٹورسٹ کام کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ نہیں کہ اب میں اب ایک اس کے اوپر ایک جرا لگا رہا ہوں کہ یہ ہو نہیں سکتا. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. مطلب وہ یہاں آ کے پھر معاملات آپ کے ہو جاتے ہیں، جو آپ اپنے کام کا یہاں پہ کرنا چاہتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں. وہ پھر اتنے یہ بھی وہ نہیں ہے، دیکھتے ہیں بندے کو کہ بندہ ٹھیک ہے یہاں پہ کام کرنا چاہ رہا ہے، تو مطلب بزنس کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں، تو وہ پھر ہو جاتا ہے. لیکن جو انٹری ویزا ہے وہ مین بزنس پرپز کے لیے ہے. اگر آپ کے پاس انٹری ویزا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایران جا رہے ہیں، آپ ایران میں جا کے دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ آپ کا جو ہے نا سیٹ اپ چلتا ہے نہیں چلتا ہے، بزنس چلتا ہے نہیں چلتا ہے. وہ بزنس کے بحاظ پہ آپ کو جو ہے نا پھر وہ انٹری ویزا دیتے ہیں تاکہ آپ جائیں وہاں پہ چیک کریں، معاملات کو دیکھیں. اگر آپ بزنس کرنا چاہیں تو پھر آپ اس ویزا کے اوپر بزنس کر سکتے ہیں. تو یہ ٹورسٹ ویزا میں 2 قسم ہوتی ہیں. ایک ٹورسٹ ویزا کے اوپر لکھا ہوتا ہے انٹری ویزا. اچھا، جتنی میری نالج ہے میں آپ کو اپنی نالج آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اب اس میں یہ سنگل انٹری ویزا ہوتا ہے، اس میں ہوتا کتنے دن کا ہے؟ یہ آپ کو 30 دن کا بھی ملتا ہے، یہ آپ کو 45 دن کا بھی ملتا ہے، یہ آپ کو 3 مہینے کا بھی ملتا ہے.
یہ 3 مہینے تک بھی آپ کو دے سکتے ہیں۔ پھر اس سے آگے کی جو چیزیں ہیں کہ یہاں پہ پھر آگے وہ پڑھانا کرنا وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اگر اس کے اوپر آپ کہیں گے تو پھر میں مزید ویڈیو ڈیٹیل سے بنانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ اب یہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، پھر آپ اس کو پورا نہیں دیکھتے، پھر آپ اسکپ کرتے ہیں۔ جب آپ اسکپ کرتے ہیں تو پھر میری ویڈیو کی ساری محنت جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ جب آپ ویڈیو کو اسکپ کرتے ہیں، صحیح سے نہیں دیکھتے ہیں، تو پھر مجھے بھی جو ہے نا بار بار نوٹیفیکیشن یوٹیوب دے رہا ہوتا ہے کہ آپ ان کے لیے کوئی اچھی ویڈیو نہیں بنا رہے ہیں، شاید اس وجہ سے ویڈیو میں آپ کے لیے پوری جو ہے نا ڈیٹیل سے اور آپ کو اچھی سے اچھی ٹیکنک انفارمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو میری نالج کے مطابق ہے، کہ آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی یہاں پہ مسئلہ نہ ہو۔ تو مطلب میری جو اپنی جو نالج ہے اس مطابق چلیں، ابھی آپ کو یہ بتاتے ہیں اس کا ٹائم ڈیوریشن میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس کی فیس کی طرف چلتے ہیں، اس کی فیس کتنی ہوتی ہے؟ تو اس ٹورسٹ ویزے کی فیس ہے یا جو انٹری ویزے کی فیس ہے، ان میں تھوڑا سا چینج ہوتا ہے۔ ٹورسٹ ویزا جو ہے اگر آپ کسی کمپنی سے اپلائی کرتے ہیں تو ٹائم کے اوپر آپ کو جو پاکستان میں دیا جا رہا ہے 19 سے 20 ہزار روپے لیے جا رہے ہیں، کوئی آپ سے 19 ہزار چارج کرے، کوئی 19 ہزار، کوئی 20 ہزار، کوئی 25 ہزار، کوئی 22 ہزار۔ آپ خود اگر امبیسی چاہتے ہیں تو ہو سکتے ہیں تھوڑے سے چارجز بڑھ جائیں، کیونکہ وہ آپ کو خصوصی دیں گے، تو وہ آپ سے 28 ہزار بھی لے سکتے ہیں، وہ آپ سے 30 ہزار بھی لے سکتے ہیں، وہ آپ سے 25 ہزار بھی لے سکتے ہیں، وہ آپ سے 20 ہزار بھی لے سکتے ہیں۔ اس کی میں نے آپ کو یہ بتا دیا ہے، امید ہے آپ کو اتنے تک آپ کو سمجھ آ گیا۔ اچھا جی، اس کے بعد ایک اور ویزا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں جی بزنس ویزا۔ اور بزنس ویزا کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ بزنس ویزا کے لیے آپ کو سب سے پہلے چیمبر آف کامرس چاہیے۔ چیمبر آف کامرس میں آپ کا اس کے ایک کارڈ بنتا ہے، ایک کارڈ ہوتا ہے آئی ڈی کارڈ کی طرح، وہ کارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور اس کے بعد آپ کے پاس چیمبر کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ جب یہ دو چیزیں آپ کے پاس ہوں گی، آپ یہ لے کر جائیں گے اپنے ساتھ، وہاں پہ NTN مانگتے نہیں ہیں، لیکن جب آپ چیمبر بنائیں گے تو چیمبر میں ضروری بات ہے آپ اپنا NTN بھی آپ بنا سکتے ہیں۔ NTN گھر بیٹھے ہو جاتا ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے، آن لائن رجسٹریشن ہے، وہ چھوٹے سے مائنر سے چارجز میں 1-2 ہزار روپے میں ہو جاتا ہے۔ تو آپ سے وہ یہ پوچھیں گے، تو پھر آپ سے یہ پوچھیں گے پرپز آف وزٹ، مطلب آپ بزنس ویزے پہ وزٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ وہاں پہ کس بزنس کے لیول پہ جائیں، تو آپ بتائیں گے جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہوگی، آپ جس بزنس پہ آنا چاہتے ہیں، جو یہاں پہ بزنس دیکھنا چاہتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کو وہ بتا سکتے ہیں۔ چھوٹا موٹا انٹرویو ہوگا آپ کا، تو یہ ویزا آپ کو دے دیا جائے گا۔ لیکن اس ویزے کے پھر چارجز اسٹیپ وائز الگ ہے، مطلب اس کے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے۔ اس کا چارجز پھر 60 ہزار بھی ہو سکتے ہیں، اس کے چارجز 70 ہزار بھی ہو سکتے ہیں، اس کے چارجز 90 ہزار بھی ہو سکتے ہیں، اس کے چارجز 50 ہزار بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے چارجز 40 ہزار بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ ہے ٹائم ڈیوریشن، اور آپ کے وہاں پہ ارجنٹ اپلائی کرنے کے، نارمل اپلائی کرنے کے، فاسٹسٹ اپلائی کرنے کے ٹائم ڈیوریشن کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ کو ڈیوریشن کتنے ہے، تو یہ ریٹ آپ کو وہاں پہ مل سکتے ہیں۔ اور یہ ابھی کے میں بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہ بڑھ بھی جائیں، ہو سکتا ہے یہ اوپر چلے جائیں، ہو سکتا ہے یہ ریٹ نیچے چلے جائیں، کیونکہ اس کا میں آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن ان ویزوں کے اندر بیمہ ایڈجسٹ ہوتا ہے، وہ بیمہ جو حادثاتی بیمہ ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے، اس میں آپ کا یہ بیمہ انکلوڈ ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو ان تینوں ویزوں کی سمجھ آ گئی ہوگی، میں نے آپ کو پوری ڈیٹیل سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، پوری ڈیٹیل دینے کی کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کوئی آپ کا کمنٹ، کوئی بات، کوئی چیز ایسی ہے جو آپ رہ گیا، مجھے کمنٹ کیجیے گا، میں ضرور ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا۔ اور اسی ویڈیو میں بتاتا چلوں آپ کو اگلی ویڈیو اس سے بھی بہت اچھی دیکھنے کو ملے گی، کیونکہ اگلی ویڈیو جو میں بنانے جا رہا ہوں وہ ویڈیو آپ کو میں ایک اور بزنس کے لیے انشاءاللہ اس میں دکھاؤں گا کہ آپ ادھر بزنس کے لیے آتے ہیں تو آپ بزنس کون سا کر سکتے ہیں، اور جو لوگ یہاں پہ وہ بزنس کر رہے ہوں گے، میں آپ کو انشاءاللہ، آپ کو پتہ ہے میں وہ کام کرتا ہوں جس کے اوپر میرا ذاتی ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ پہلے میں اس کا نالج لیتا ہوں، پھر میں اس کو پریکٹیکل دیکھتا ہوں، جا کے اس کا کیسے ورک آؤٹ ہو رہا ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں دیکھ کے اس کے بعد میں انفارمیشن آپ کو دینے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ جو مس گائیڈ ہم ہوئے تھے آپ نہ ہوں، جو ہم کسی کے کہنے پہ چل پڑے اور پھر ہمیں مشکلات فیس کرنی پڑی، وہ مشکلات آپ کو فیس نہ کرنی پڑے۔ وہ ویڈیو آئے گی انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے ایک بزنس والی، اور پھر اس کے بعد ایک ویڈیو آئے گی ایجوکیشن والی، ایک بھائی اور نے مجھے بتایا ہوا ہے، تو وہ ویڈیو بھی میں انشاءاللہ جلد سے جلد اپلوڈ کروں گا، اور جلد سے جلد آپ لوگوں کو بنانے کی کوشش کروں گا۔ یہ ویڈیو اچھی لگی ہے لائک ضرور کر دیں، چینل پہ نیو ہے سبسکرائب ضرور کر دیں، اور اچھا سا پیارا سا کمنٹ کریں، تاکہ ہم یہ جو پیاری سی فیملی ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ کوآرڈینیشن میں رہیں۔ تو میری طرف سے آپ سب کو آج کے چھوٹے سے ولاگ میں خدا حافظ۔